ابو ریحان محمدی، جانیے آپ کے دینی مسائل اور ان کا حل۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، وبعد۔ محترم ناظرین، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اس روئے زمین پر پائے جانے والے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تمام گناہوں کو معاف فرما دے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسے کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ نے قرآن کے اندر کئی ایک جگہوں پر اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، ہاں اس کے علاوہ اگر چاہے تو دوسرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑی جماعت شرک کی مختلف شکلوں میں کہیں نہ کہیں گرفتار ہے، شرک کی گندگیوں میں، شرک کی آلودگیوں میں، شرک کی آلائشوں میں پوری طرح سے لت پت ہے۔ یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس سے بڑا کوئی اور گناہ ہو ہی نہیں سکتا، مگر پھر بھی مسلمان نہ جانے کیوں اس کے اندر گرفتار ہے، نہ جانے کیوں مسلمانوں کی اکثریت، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ شرک کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر سورہ یوسف میں ایک جگہ بیان کیا کہ مسلمانوں کی اکثریت شرک میں گرفتار ہے، مطلب مسلمانوں کو چوکنا کیا گیا ہے، مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے، مسلمانوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ دیکھنا شرک کے اندر داخل مت ہونا، شرک میں گرفتار مت ہونا، شرک کے چنگل میں مت پھنسنا، وگرنہ سارے اعمال آپ کے برباد ہو جائیں گے۔ تعجب ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے ایسے مسلمانوں پر جو دن رات محنت کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں دوسری طرف، ان کی زندگی کے دوسرے گوشوں میں، ان کی زندگی کے دوسرے ناحیوں میں شرک پوری طرح سے پنپ رہا ہے۔ وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ بڑے بڑے جو ان کے علماء ہوتے ہیں، پیٹ کے پجاری جو ہوتے ہیں، وہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے فالوور کو شرک کے دلدل میں پھنسا کر کے اپنی روزی روٹی کا معاذ اللہ انتظام کرتے ہیں۔ لیکن صرف انہی کی غلطی نہیں ہے، آپ کی بھی غلطی ہے۔ اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے، کیوں دماغ دیا ہے؟ تاکہ آپ دماغ سے کام لیں، عقل سے سوچیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ آپ سوچنے کی کوششیں نہیں کرتے، آپ سمجھنے کی کوششیں نہیں کرتے۔ دنیا کی ایک معمولی چیز اگر آپ خریدتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں، آگے پیچھے کر کے دیکھتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، پھر جا کر کے وہ ایک معمولی سی چیز خریدتے ہیں آپ۔ لیکن دین جو کئی خانوں میں بٹا ہوا ہے، ہر خانے اور ہر طبقے کا مولوی اپنی طرف بلا رہا ہے، آؤ یہ صحیح دین ہے، یہ صحیح دین ہے، تو کیا آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ آپ دین کو جانچیں، دین کو دیکھیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ ابھی دیکھیں، ابھی حال ہی میں افغانستان سے آیا ہوا ایک بابا، بدبخت بابا، آپ اس کی ویڈیو دیکھیں، بابا ظریف کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی ویڈیو دیکھیں، آپ گوگل پہ دیکھیں، انٹرنیٹ پہ دیکھیں، آپ بابا ظریف ڈال کر کے، وہ لوگوں کو اپنے نام کا وظیفہ پڑھواتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ 150 سال تک آپ زندہ رہیں گے۔ موت کو پھاڑنے والا کا وظیفہ، آپ 150 سال تک، 150 سال تک زندہ رہو گے، عمر کرو گے۔ یہ ہو پائے جو ابھی میں نے آپ کو بتاؤں گا، 150 سال تک آپ زندہ رہو گے۔ خود زندہ نہیں رہا، وہ 50 سال کے اندر ہی وہ مر گیا، قتل ہو گیا، جس کو یہ خبر نہیں ہے کہ اس کو قتل کرنے کے لیے کون آ رہا ہے۔ لوگوں کی قسمتوں کے بارے میں بتا رہا ہے، لوگوں کے فیوچر کے بارے میں بتا رہا ہے، اپنے ہی فیوچر کے بارے میں نہیں جانتا ہے۔ کہتا ہے میرے نام کا وظیفہ پڑھو، 150 سال تک زندہ رہو گے، اپنا 50 سال کے اندر ہی قتل کر دیا گیا۔ میرے بھائیو، سمجھنے کا، سوچنے کا موقع ہے۔ آج سمجھیے، آج سوچیے، کل موقع نہیں ملے گا آپ کو۔ اگر آج اپنی حالت کو صحیح نہیں کیا، اگر آپ آج سیدھے راستے پر نہیں چلے، پتہ نہیں کل آپ کو موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ بوجھ کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔